کبھی یہ سوچا ہے کہ تاریخ کی ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ کسی بڑے مشہور شہر میں نہیں، بلکہ ایک ایسے گمنام قصبے میں جسے شاید اس وقت کوئی نقشے پر بھی نہیں پہچانتا تھا۔ تو آئیے آج سوغوت کی کہانی میں چلتے ہیں، وہ جگہ جو ایک سلطنت کا بیج بنی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ ہوا کیسے؟ مطلب ایک چھوٹا سا گمنام قصبہ کیسے ایک عالمی طاقت کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے؟ چلیں اس کے پیچھے جو راز ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لیڈر کے بڑے زبردست فیصلے سے۔ ارطغرل غازی نے جب سوغوت کو چنا تو وہ اسے صرف رہنے کی جگہ کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑے منصوبے کی شروعات تھی۔ یہ ایک ویژن تھا، ایک سوچا سمجھا فیصلہ۔ اب سوغوت کی اصل خوبی کیا تھی؟ اس کی لوکیشن۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، سوچے یہ بالکل دو عظیم تہذیبوں کے سنگم پر تھا، ایک طرف عیسائی بازانطینی سلطنت اور دوسری طرف مسلم دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جگہ ایک ہی وقت میں خطرے کا مرکز بھی تھی اور موقع کا بھی، یعنی یہاں جنگ بھی ہو سکتی تھی اور زبردست تجارت بھی۔ اور دیکھیے، ارطغرل غازی نے وہ چیزیں دیکھیں جو کسی اور کو نظر نہیں آئیں۔ انہیں یہاں کیا کیا نظر آیا؟ ایک تو زرخیز زمین، اتنی زرخیز کہ پورا قبیلہ آرام سے پل سکتا تھا۔ پھر پانی کے وافر وسائل جو زندگی کی ضمانت تھے، اور سب سے اہم بات، یہ دشمن کی سرحد پر تھا۔ مطلب یہاں سے نہ صرف دشمن پر نظر رکھی جا سکتی تھی، بلکہ مستقبل میں فتوحات کا آغاز کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ یہ تو جیسے آنے والے تجارتی راستوں کا ایک سنگم بننے والا تھا۔ تو ہوا یہ کہ سوغوت صرف ایک فوجی کیمپ تک محدود نہیں رہا، نہیں، بلکہ یہ بہت تیزی سے ایک معاشی مرکز بن گیا، اور بس اسی ایک تبدیلی نے اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ دیکھیں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ شروعات میں یہ صرف ایک فوجی اڈہ تھا جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ چونکہ یہ ایشیا اور یورپ کے تجارتی راستے پر تھا تو یہ قافلوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بن گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تجارت اور خوشحالی کا ایک بڑا مرکز بن گیا جہاں دور دور سے لوگ آ کر بسنے لگے۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک نئی نسل داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں ارطغرل نے تو بنیاد رکھتی تھی، لیکن ان کے بیٹے عثمان غازی، انہوں نے اسی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کی وہ عظیم الشان عمارت کھڑی کی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا ویژن ایک تھا، لیکن مشن الگ الگ تھے۔ ارطغرل کا مشن تھا اپنے قبیلے کے لیے ایک مضبوط محفوظ ٹھکانہ بنانا، انہوں نے وہ لانچ پیڈ تیار کیا، اور عثمان کا مشن اسی لانچ پیڈ کو استعمال کرنا اور ایک ایسی سلطنت کی شروعات کرنا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ سوغوت ہی وہ ہیڈ کوارٹر بنا، وہ آپریشنل بیس جہاں سے عثمان غازی نے بازنطینی علاقوں کے خلاف اپنی مشہور مہمات شروع کی۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی اینٹ وہ یہیں رکھی گئی۔ سوچیں تو صحیح، تاریخ کی ایک سب سے بڑی سلطنت کا سفر اسی ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوا تھا۔ لیکن بات صرف فوجی طاقت یا معاشی حکمت عملی پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے ایک اور گہرا راز بھی تھا، ایک ایسی طاقت جس نے انہیں واقعی ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ ان کی طاقت کے اصل میں 3 ستون تھے۔ دیکھیں، فوجی طاقت اور معاشی بنیاد یہ تو بہت اہم تھے ظاہر ہے، لیکن جو اصل طاقت تھی نا، وہ تیسرے ستون میں تھی، روحانی اتحاد۔ یہ وہ گوند تھا جس نے سب کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا۔ شیخ ادیب علی جیسے بزرگوں اور روحانی رہنماؤں کی رہنمائی نے انہیں صرف جنگجو نہیں بنایا، بلکہ ایک ایسی قوم بنا دیا جس کا ایک مشترکہ مقصد تھا، ایک اٹوٹ یقین تھا، اور یہی وہ اتحاد تھا جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ تو سوغوت کی اس پوری کہانی سے آخر ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس کا سبق کیا ہے؟ اور آج کے دور میں یہ کہانی ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ سبق بالکل صاف اور بہت گہرا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سائز یا وسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ حکمت عملی، قیادت اور ایک واضح ویژن۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو ایک چھوٹی سی جگہ سے کی گئی شروعات بھی تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں آج ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے
کہ آج کی اس دنیا میں وہ کون سی گمنام جگہیں ہیں، وہ کون سے چھوٹے آئیڈیاز یا منصوبے ہیں جن کے اندر اگلی بڑی تبدیلی کا بیج چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ تاریخ ہمیں ایک بات تو سکھاتی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔